فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم، جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، جبکہ مترجم سید کوثر عباس موسوی ہیں۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ 59 پر پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پارٹ 58 پہ ہم نے جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ ہے عاشورہ، اور پیج 507 پہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور اب ہم اس پارٹ میں یعنی کہ پیج 509 پہ 59 پارٹ میں پیج 515 پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں پارٹ 59 کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، آئیے پچھلی نشست میں پڑھے جانے والے آخری 2 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھا ہے کہ جب مولا علی اکبر علیہ السلام کا لاشا دیکھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خود کو علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنی بہن کا بازو پکڑا، جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے سے ہٹایا اور عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یہاں تک ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ راوی نے اس کے بعد کے حالات بڑی تفصیل سے اور دردناک انداز میں رقم کیے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے تو سن کر اور پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لکھا ہے ابن طاؤس کی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ضرور انہوں نے صحیح اور معتبر روایت سے نقل کیا ہوگا، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنا چہرہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے چہرے پر رکھا تھا، یعنی رخسار ان کے رخسار پر قرار دیے تھے، لیکن جس کسی نے بڑی بے تابی اور بے چینی و اضطراب کے عالم میں خود کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر گرایا تھا وہ جناب زینب تھی۔ میں نے کسی بھی کتاب یا مقتل میں یہ نہیں دیکھا کہ اس عظیم خاتون حسین علیہ السلام کی بہن، علی اکبر علیہ السلام کی پھوپھی، اس عقیلہ بنی ہاشم نے جب کربلا میں ان کے 2 نونہالوں اون و محمد کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی شہادت پر کسی رد عمل کا اظہار کیا ہو، چیخ و پکار کی ہو، فریاد بلند کی ہو، آہ و بکا کی ہو، یا خود کو اپنے بچوں کے لاشے پر گرایا ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے زمانے کے شہیدوں کی مائیں بھی جناب زینب کی روش اور سیرت پر عمل کرتی ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا یا بہت کم اتفاق ہوا ہو کہ کسی 1، 2 یا 3 شہیدوں کی ماؤں نے بھی ایسا کیا ہو اور جناب زینب کو اپنے لیے مثال اور نمونہ قرار نہ دیا ہو۔ آدمی جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو واقعی اسے اپنی عاجزی و ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جناب زینب کے 2 بیٹے اون و محمد شہید ہو گئے اور انہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن 2 اور جگہوں پر انہوں نے خود کو لاشوں پر گرایا ہے۔ ایک جناب علی اکبر کے لاشے پر آئیں اور خود کو بے اختیار ہو کر گرا دیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جناب قاسم بن حسن علیہ السلام کا میدان جنگ میں جانے کا واقعہ ہے، جو واقعاً ایک عجیب واقعہ ہے۔ اگرچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واقع کربلا سے 10 سال پہلے منصب شہادت پر فائز ہو گئے تھے،
لیکن واقعہ کربلا میں آپ علیہ السلام کی طرف سے 2 قیمتی ہیروں کو قربان کیا گیا۔ جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے لشکر میں ایک کم سن نوجوان جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، عاشور کی شب جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا اور سبھی لوگ مارے جائیں گے، لہٰذا سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اصحاب میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ اس وقت اس 13-14 سال کے بچے نے عرض کی کہ چچا جان، کیا میں بھی میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچے، تمہاری نظروں میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم علیہ السلام نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں قیمتی اقدار اور موقف کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پرورش و تربیت پانے والے افراد ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بچپن سے امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں پلا بڑھا ہے، یعنی جب آپ علیہ السلام 3-4 برس کے تھے تو ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی امام حسن علیہ السلام۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی پرورش خود کی، ان کی تربیت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ عاشور کے دن یہ نوجوان اپنے چچا کے پاس آیا۔ اس مقتل میں یوں ذکر ہوا ہے کہ وہاں یعنی کہ کربلا میں کچھ راوی موجود تھے جو واقعات کو ثبت کر لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے حوالے سے واقعات نقل کرتے ہوئے ذکر ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہماری نظروں کے سامنے خیمہ حسینی سے نکل کر ایک نوجوان لڑکا سامنے آیا۔ اس کا چہرہ چاند کی ٹکڑے کی مانند چمک رہا تھا۔ یہ 13 سالہ بچہ اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا۔ قاسم ابن حسن اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی بھی ذرا آپ علیہ السلام کو برابر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے سر پر کوئی ٹوپی رکھنے پاتی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام گھوڑے کی پشت پر خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اور جب آپ پیدل چلتے تو آپ کی تلوار زمین پر کھنچتی چلی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی دین پر اپنی جان قربان کروں۔ کسی نے شہید کے بارے میں میں نے نہ تو کہیں دیکھا، دوبارہ پڑھتے ہیں، کسی بھی شہید کے بارے میں نے نہ تو کہیں دیکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دینے میں اتنی دیر کی ہو۔ لیکن جب قاسم ابن حسن علیہ السلام میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے اپنے چچا کے پاس پہنچے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں جب تک کہ آپ علیہ السلام زار و قطار رونا شروع نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام اتنا روتے ہیں کہ اپنے چچا کا دل نرم کرتے ہیں، اور ابا عبداللہ بھی زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس موقع پر چچا بھتیجا ایک دوسرے کے گلے لگ کر گریا کرتے ہیں، اور آخرکار حضرت قاسم علیہ السلام اپنے چچا سے اجازت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میدان میں چلتے جاتے ہیں اور بھرپور جنگ لڑتے ہیں اور آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے سر پر کوئی ٹوپی ٹکنے نہیں پاتی تھی، تو پھر آپ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچانک دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کے سر پر ایک امامہ باندھا، ایک قمیص پہنائی اور آپ کے کمر پر ایک تلوار لٹکائی۔ حضرت قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور جنگ لڑنا شروع کر دی، لیکن آپ کا لڑنا اور جہاد کرنا ایک ہدف کے تحت تھا۔ آپ خدا کے لیے لڑ رہے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جس شخص کا پورا وجود ہدف الہی کی راہ میں تھا، اس کے فرزند نے رجز پڑھتے ہوئے کہا، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اے لوگو اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو کہ تمہیں یہ ضربات کس کے ہاتھ سے لگ رہی ہیں۔ جان لو کہ میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں، میں فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرا تعلق اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے۔ یہ وہ ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے
اور تم اس سے جنگ لڑ رہے ہو، اے لشکر والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے نہ جانتے ہو۔ تمہیں اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ تم کس کے خلاف تلوار چلا رہے ہو۔ جان لو کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ جگر گوشہ رسول ہیں۔ اس کائنات میں کون ایسا ہے جو حسین علیہ السلام کو نہ جانتا ہو؟ کون نہیں جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں آپ علیہ السلام کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے، لہٰذا آپ امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے، آپ علیہ السلام کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے موت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے فجعل یقاتل، وہ آیا اور جنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ بتا دوں کہ واقع کربلا کی تفصیلات بھی پوری طرح ثبت کی گئی ہیں، جیسے یہ کہ کس نے کون سا وار کیا، پہلے کس نے حملہ کیا، کس نے کس کی کون سی چیز چرائی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ جس آدمی نے امام حسین علیہ السلام کے اندر کا لباس چرایا تھا، اس کو بعد میں قیس القطیفہ کہا جانے لگا۔ اس لیے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سارا واقعہ تحریری طور پر سب تو محفوظ کیا گیا تھا، یعنی خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں نے اس واقعے کو تاریخ میں گم ہونے سے بچایا ہے۔ پھر لکھا ہے ابن فضیل ازدی، الف ز دال چھوٹی ہے، ازدی نے ضربت ماری اور اس جوان کی پیشانی شگافتہ ہو گئی۔ یہ نوجوان پیشانی کے بل زمین پر گر پڑا۔ امام حسین علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کا نظارہ فرما رہے تھے۔ آپ کا قلب مبارک کانپ رہا تھا اور اپنے کم سن بھتیجے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ لشکر کے درمیان سے قاسم کی آواز بلند ہوئی کہ چچا جان میری مدد کیجیے۔ پھر یہاں پر عربی کا جملہ لکھا ہے کہ وصاحا یا اماہ فجل الحسین کما یجلی الصقر۔ اس تعبیر کی خوبصورتی اور حسن کی طرف توجہ دے۔ صقر یعنی شکار کرنے والے شاہین یا عقاب کو کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام شکاری عقاب کی مانند تیزی سے اس نوجوان کے سرہانے پہنچے اور لکھا ہے کہ شد شین دال پہ تشدید ہے کہ حملہ کرنے کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا۔ سب سے پہلے اس قاتل ابن فضیل کو تلوار کے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا۔ کچھ لوگ قاتل کو بچانے کے لیے سامنے آئے، تاہم حضرت علیہ السلام نے ان سب پر یلغار کر دی۔ لاش قاسم کے ارد گرد شدید جنگ شروع ہو گئی۔ سب نے مل کر حملہ کیا، لیکن حضرت علیہ السلام نے اتنی شدید جنگ کی کہ میدان جنگ میں گرد و غبار چھا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میدان جنگ سے گرد و غبار صاف ہوا تو اس کے بعد کی راوی کی منظر کشی پڑھنے والے کلیجے کو چھلنی کر دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے حسین علیہ السلام کو وہاں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس نوجوان کے سرہانے کھڑے ہیں، حسرت و یاد سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جوان زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یعنی جان کنی کی حالت میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہیں قتل کیا ہے وہ رحمت خداوندی سے محروم رہیں۔ قاسم بن الحسن علیہ السلام جیسے لوگوں کی موت بھی در حقیقت زندگی ہی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام خوشی کے ساتھ موت کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی عجیب منظر ہے جس سے اس نوجوان کا امام حسین علیہ السلام سے عشق و محبت واضح دکھائی دیتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ جیسا کہ تمام شواہد و قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگجو مردوں میں سے 6 ماہہ بچے اور 11 سالہ لڑکے کے سوا ابو الفضل عباس سب سے آخری فرد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل جام شہادت نوش کر گئے، اور یہ شہادت بھی ایک عظیم عمل یعنی خیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تشنہ لب باسیوں کی خاطر پانی لانے کی راہ میں واقع ہوئی۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کون ہیں؟ کیا وہ کوئی ضعیف العمر شخص ہے جو اپنی زندگی سے اکتا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے اس قدر
مسائل نے گھیر لیا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس طرح زندہ رہنے سے تو اپنی جان قربان کرنا بہتر ہے۔ مقاتل اور کلی طور پر تاریخ کی دوسری کتابوں کے مطابق میرے خیال میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام ایک 34 سالہ جوان تھے۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت اور ایک ایسے دلکش جوان تھے کہ جب آپ علیہ السلام مدینے کی سڑکوں پر چلتے تھے، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ چاند کہہ کر پکارتے تھے، بنی ہاشم کا چاند، اور یہاں سے ہی آپ علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہنا شروع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک صحیح و سالم، شجاع، طاقتور، لمبے قد اور خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر بارگاہ الہی میں طویل سجدوں کے نشانات نمایاں تھے، یعنی آپ علیہ السلام اہل عبادت تھے۔ آپ علیہ السلام ایک ایسی عبادت کے حامل تھے جس کے نتیجے میں عاشور کے دن ایک پوری دنیا آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ہو امی العباس، کہ میرے چچا عباس پر خدا کی رحمت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس صاحب یقین، پختہ ایمان والے اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں وارد ہونے والی زیارات اور کلمات میں 2 جملوں پر زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل علیہ السلام کی شان میں وارد ہونے والی زیارات اور کلمات میں 2 جملوں پر زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام کی بصیرت ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے سارے انصار و اعوان بابصیرت تھے، تاہم ابوالفضل علیہ السلام نے بصیرت کا زیادہ مظاہرہ کیا۔ آج ہی کی مانند تاسوعا یعنی کہ 9 محرم کی شام کو ایک موقع میسر آیا کہ آپ علیہ السلام ان مصائب و آلام سے نجات پائیں، یعنی دشمن کی طرف سے لوگ آئے اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک امان نامہ ساتھ لائے اور کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو امان دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایسا جواں مردانہ طرز عمل اپنایا کہ دشمن اپنی تجویز پر نادم ہو کر چلا گیا۔ کہا کہ میں حسین علیہ السلام سے جدا ہو جاؤں، وائے ہو تم پر، اف ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ آپ علیہ السلام اتنے مضبوط، پرعزم اور محکم اعصاب کے حامل تھے۔ ننیال کی طرف سے آپ علیہ السلام کی شمر سے رشتہ داری تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی والدہ گرامی اور شمر دونوں کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ لہٰذا جب خبیث کی طرف سے مسافران کربلا کے قتل عام کا حکم جاری ہوا تو اس شمر کا ایک ساتھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ علی علیہ السلام کے بعض بچے ہمارے بھانجے ہیں، انہیں امان دی جائے۔ شمر کی طرف سے ایک امان نامہ جاری کیا گیا اور اس عجیب و غریب صورتحال میں وہ امان نامہ جناب ابوالفضل العباس تک پہنچا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اس امان نامے کو لانے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، تمہارے اس امان نامے پر اور اس کے بھیجنے والے پر، تم سب کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم رسالت اور مسئولیت کے ذریعے ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کیا ایسے موقع پر ہم انہیں تنہا چھوڑ کر تمہاری امان میں آ جائیں؟ یاد رکھیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام حسینی لشکر چھوڑ کر ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام آزاد ہیں، آپ حسینی لشکر سے نکل جائیں اور اپنے گھر جائیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ ہمیں آپ علیہ السلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو یزیدی لشکر میں شامل ہونے کا نہیں کہہ رہے، بلکہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو ایسی آزادی پسند نہیں تھی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا اور مارا جاؤں گا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بصیرت کی دوسری مثال یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ
موجود اپنے 3 بھائیوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے پہلے میدان جنگ میں جا کر جہاد کریں، اور انہوں نے بھی تعمیل حکم میں کوتاہی نہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ آپ ایک ہی ماں کے بطن سے 4 بھائی تھے۔ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام سب سے بڑے، اور اس کے بعد جناب جعفر، عبداللہ اور جناب عثمان تھے۔ ابو الفضل العباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان سے پہلے میدان جنگ میں جا کر جہاد کریں اور منصب شہادت پر فائز ہو جائیں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی بصیرت ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو اپنی نظروں کے سامنے میدان جنگ میں روانہ کر کے حسین علیہ السلام پر فدا کر دے۔ اپنی مصیبت زدہ ماں کے بارے میں نہ سوچے، یعنی یہ نہ کہے کہ ان بھائیوں میں سے ایک کو ماں کی خدمت میں بھیجتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں نہ سوچا جنہیں مدینے میں چھوڑ آئے تھے۔ اسی کو ہی تو بصیرت کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عاشور کے دن جناب ابو الفضل العباس کا کردار بڑا عجیب ہے۔ اول صبح سے ہی جو بھی دشمن کے ساتھ لڑنے جاتا تھا، اور آپ اور ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن لڑی جانے والی جنگ فتح کرنے کے لیے مقصد سے نہیں لڑی جا رہی تھی، کیونکہ 72 لوگ کم از کم 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے، بلکہ اس جنگ کا مقصد شہید ہونا اور اپنا خون بہانا تھا، تاکہ اس ذمہ داری اور رسالت کی انجام دہی پر خون کے ساتھ دستخط کیا جا سکے اور اس کا رنگ تاریخ میں محفوظ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جنگ کے لیے جاتا تھا وہ سیدھا قلب لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا تاکہ واپس نہ لوٹ سکے۔ تو اب اس کے بعد یہاں آگے پڑھتے ہیں کہ اول صبح سے ہی جو بھی دشمن کے ساتھ لڑنے جاتا تھا اور وہاں پر کسی مشکل کا شکار ہو جاتا تھا تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، جو اس لشکر کے علمدار بھی تھے اور میدان جنگ پر نظر رکھے ہوتے تھے، جب آپ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ آپ کا کوئی سپاہی دشمن کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے تو آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے اور دشمن کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو ان کے چنگل سے آزاد کراتے تھے، اور وہ سپاہی دوبارہ سے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے تھے۔ صبح عاشور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے 4 اصحاب میدان میں گئے تھے اور انہیں دشمن نے اپنے محاصرے میں لیا تھا، تو جناب عباس علمدار نے جا کر انہیں دشمن کے محاصرے سے نکالا تھا، اور یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بذات خود میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ یعنی عاشورہ کا پورا دن آپ علیہ السلام کا کام دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے اپنے سپاہیوں کو چھڑانا تھا۔ حضرت ابو الفضل العباس کی وفاداری بھی سب سے زیادہ اسی مقام پر جلوہ گر ہوئی، جب آپ علیہ السلام نہر فرات میں وارد ہوئے لیکن پانی نہیں پیا۔ 7 محرم سے خیموں میں پانی نہیں تھا، یعنی 3 دنوں سے خیموں میں پانی بالکل نہیں تھا۔ کبھی کبھار کوئی آدھی رات کو جا کر تھوڑا سا پانی لاتا تھا۔ پیاس کی شدت سے لوگوں کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ عاشور کے دن وہ بھی ظہر کے بعد عصر کے وقت اس گرم موسم میں بچوں کی پیاس دیکھ کر ابو الفضل العباس کی شجاعت جوش مارنے لگتی ہے۔ البتہ مشہور یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جو چیز میں نے معتبر کتابوں جیسا کہ ارشاد کتاب اور مفید اور لہوف ابن طاؤس میں پڑھی ہے، اس میں مشہور روایات سے کچھ فرق پایا جاتا ہے، اور شاید اگر اس پر توجہ کی جائے تو اس سے ماجرے کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان مذکورہ دونوں کتابوں یعنی لہوف اور ارشاد میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ اس آخری گھڑی اور لمحات میں بچوں پر اس قدر پیاس طاری ہو چکی تھی کہ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس دونوں ایک ساتھ پانی کی تلاش میں نکلے۔ میدان جنگ میں ان دونوں بھائیوں کا پشت سے پشت ملا کر لڑی جانے والی جنگ کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کہی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں شجاع بہادر اور دلیر بھائی میدان میں لڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام تقریباً 60 برس کے ہیں، لیکن طاقت اور شجاعت میں عرب کے درمیان آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا بھائی عباس علیہ السلام بھی 30 برس کا جوان ہے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جن سے سب آپ کو پہچانتے تھے،
चुनाचे ये दोनों भाई कांधे से कांधा और पुश्त से पुश्त मिलाकर लड़ते हुए सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि फुरात तक पहुंच सके और बच्चों के लिए पानी ले आएं। कभी कभार मैदान जंग में गर्दो गुबार ज़्यादा उठता था तो ये दोनों शुजा और शमशीर जन भाई, जो अली के बेटे जिन्होंने शुजात और दिलेरी को अपने बाबा से विरासत में पाई थी, तो ये भाई एक दूसरे से अलग हो जाते थे। इस मौके पर जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझते थे कि आपका बहादुर भाई अभी तक लड़ रहा है। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि दुश्मन आप अलैहिस्सलाम के और आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम के दरमियान हाइल हो गया है और आप दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए हैं और उनके दरमियान लश्कर आ गया है। जंगो जदाल की इस कार्रवाई के दौरान जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को फुरात तक पहुँचाया। ऐसे मौके पर हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि एक चुल्लू पानी से अपने सूखे लबों को तर कर ले, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी वफ़ादारी का सबूत पेश कर दिया। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जैसे ही पानी पर निगाह पड़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सूखे लबों की याद आ गई। शायद कि ख़याम हुसैनी में छोटे छोटे बच्चों की फरियाद अल अतश और भूख और प्यास से बिलबिलाते मासूम अली असगर की याद आ गई। चुल्लू भरे पानी को फेंक दिया। आप अलैहिस्सलाम ने मशकीज़े को पानी से भर दिया और इस उम्मीद के साथ कि अब खैमे में जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे बच्चों की प्यास बुझा देंगे, फ़रात से बाहर निकलते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर खैमे की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन दुश्मन आपको हर तरफ से घेर लेते हैं, मगर आप अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन से लड़ते हुए खैमगाह की तरफ बढ़ रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने नखलिस्तान के दरमियान के रास्ते का इंतखाब किया ताकि कम अज़ कम ख़तरे का सामना करना पड़े। आप मुसलसल जंग लड़ते हुए और दुश्मन के सिपाहियों का कला कमा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम को बस एक ही फ़िक्र लाहक थी कि किसी न किसी तरह खैमागाह तक पहुंच सकें और हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे बच्चे जो पानी का इंतज़ार कर रहे थे उन तक पानी पहुंचा सके। इसी परेशानी के साथ आप अलैहिस्सलाम तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक देखा कि जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुई, यानी अल्लाह की कसम। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरा दायां हाथ काट भी दो तो मैं अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। नकल किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नखलिस्तान के दरमियान अपने भाई अब्बास अलमदार की ये आवाज़ सुनी तो या अखा अदरक अदरिक, या अखा अदरिक, यानी ए भाई जान अपने भाई की मदद कीजिए, ये कहने की आवाज़ सुनी। मशहूर है कि जब जनाब अबुल फजल अब्बास की वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम ने अपने चारों बेटों को खो दिया, कुर्बान जाऊं उस माँ की शुजात और बहादुरी और अज़मत पर। तो जब उन्होंने चारों बेटों को खो दिया तो क्या आपके ख़्याल में आप अलैहिस्सलाम ने नाला फरियाद किया होगा? आपने दुश्मन को मज़ीद जरी होने का मौका दिया होगा? बिल्कुल नहीं। आप जनाब अब्बास अलमदार के छोटे बेटे उबैदुल्लाह बिन अब्बास का हाथ पकड़कर जन्नतुल बकी में जाया करती थीं। आप देखें कि जन्नतुल बकी कहाँ तो करबला कहाँ। आप अलैहिस्सलाम के बेटे तो करबला में मारे गए थे और दफन हुए थे, लेकिन आपको इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि वो कहाँ शहीद हुए हैं, बल्कि वो एक पैगाम देना चाहती हैं और वहाँ पर 4 कब्रें बनाती हैं और उन कब्रों के सिरहाने बैठकर बातें करती रहती थी और दर्जैल अशार पढ़ती थी। सामईन, यहाँ पर ये अरबी के अशार हैं। तर्जुमा लिखा है कि ए वो शख्स जिसने मेरे लाल अब्बास को बड़े लश्कर पर उस वक्त हमला करते देखा जब उसके पीछे हैदरी शेर और भी थे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उस माँ ने अपने जहन में वाक़े करबला की मंजर कशी की हुई है। शायद अब तक उससे करबला के वाक़यात की वजाहत नहीं की गई है। वो अपने जहन में मैदान जंग का एक नक्शा खींचती है, जिस तरह वो तमाम माएँ जिनके बच्चे मैदान जंग में जाते हैं वो भी इस तरह के नक्शे खींचती रहती है। शायद कि ये मंज़र
हकीकत के ऐन मुताबिक ना भी हो, लेकिन माँ एक ऐसी मंजर कशी से खुश होती है। उस माँ ने भी अपने जहन में एक मंजर कशी की हुई है जिसके 4 शुजा बेटे मैदान जंग में गए हुए हैं। उनमें से जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम हैं जो सबसे बड़े भी हैं। नीज़ आप अपनी शुजात और बहादुरी में भी मशहूर हैं, यानी आपकी शुजात और बहादुरी को सब जानते हैं। ये माँ ख्याल करती है और अपने जहन में ये नक्शा खींचा है कि जंग के मैदान में यकीनन अबुल फजल अब्बास आगे बढ़ रहे हैं और आपके तीनों भाई आपके पीछे पीछे हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम खिताब करते हुए फरमाती हैं कि ए वो शख्स जिसने मेरे लाल अब्बास को बड़े लश्कर पर उस वक्त हमला करते देखा जब उसके पीछे हैदरी शेर और भी थे और जो अपने दुश्मनों पर पै दर पै वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ये माँ करबला से कोसों दूर बैठकर अपने जहन में इस तरह की मंजर कशी कर रही थी कि अचानक उसे याद आ जाता है कि उसे एक अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त खबर भी तो दी गई है। उसे याद करके कहती है कि मुझे खबर दी गई है कि मेरे लाल के सर पर उस वक्त ज़रबत लगी जब उसके हाथ कता हो चुके थे। अफसोस कि उस ज़रबत ने मेरे लाल को घोड़े से गिरा दिया। मैदान जंग की एक हकीकत जो उस माँ के जहन में है उसे बयान करती है और उसके बाद कहती है कि ए मेरे लाल, अगरचे तेरे हाथ में तलवार होती तो कोई तेरे करीब आने की हिम्मत भी ना करता। ए मेरे लाल, तेरे सर पर ज़रबत लगने की जो खबर मिली है उसकी वजह यह है कि तेरे हाथ में तलवार नहीं थी। ये मुसीबत ज़दा माँ इस वाक़े को यूं अशार की ज़बान में बयान कर रही है। यह हकीकत भी है कि अगर अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जंग के लिए मैदान में गए होते तो भरपूर तैयारी के साथ चले जाते, जबकि आप अलैहिस्सलाम तो अपने भाई के तशना लब बच्चों की वाह आतशा की फरियाद पर उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी लाने गए थे। सामईन, यहाँ पे अभी इस हवाले से हम पढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है कि अभी सिलसिला जारी है। आशूरा के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली नशिस्त में इससे आगे चलते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।